السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے جذب و سلوک کے تجلیات۔ جذب ایک کیفیت ہوتی ہے جو سلوک پر چلنے والے سالک کو ایک میعاد، ایک مدت کے بعد وہ کیفیت اس کو طاری ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے اس کو والہانہ محبت شروع ہو جاتی ہے، اور سلوک میں منازل آگے طے کرنے کے اس کو راستے فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ تو ان کی تجلیات کیا ہوتی ہیں، اسی موضوع پر یہ بیانات چل رہے ہیں۔ اب اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ بہت سارے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن پر ابتدا میں جذب کی تجلیات پڑیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ ویسے تو بے شمار لوگ ہیں، تاہم چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا بھی جذبہ جو ہے ابھرے اور ہمیں بھی سلوک کے راستے پر جو ہے چلنے کے راستے فراہم ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب ان کی عمر 16 سال کی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے اور آپ کے وزیر بنیں گے، آپ ان کے وزیر بنیں گے اور ان کے خلیفہ بنیں گے۔ ایک راہب سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بھی کھول کر بتا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرما دیا ہے۔ اب ان کو خواب بھی یاد آیا تھا اور راہب کی بتائی ہوئی تعبیر بھی یاد آ گئی تھی۔ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، لیکن فأسرها ابو بکر من الکائنات کلہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے یہ خواب چھپایا، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ نبوت کے دعوے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد ما الدلیل علی ما تدعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، الرؤیا التي رأيت بالشام، اس کی دلیل وہی خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں جا کر دیکھا تھا۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، فعانقہ وقبل ما بین عینیہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر لپیٹ لیا
معانقہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ پر ایمان لے آئے اسی وقت معن۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو پسند کیا تو 16 سال کی عمر میں پہلے ہی سے دل میں بات ڈال دی، پہلے ہی سے ذہن سازی کر دی تاکہ ان کے سامنے اعلان نبوت ہو اور یہ کھینچے کھینچے ان کی طرف آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ میرا یہ مقبول بندہ میرے قریب ہو جائے۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، یا عمر بن ہشام کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس پر ایمان والوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سب کے سب لوگ خوش ہو گئے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ جذب کی تجلیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے بعد یہ آیت اتاری، حسبک اللہ ونعم اتبعک من المؤمنین۔ اب تیسرا واقعہ ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بشر حافی تھا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ وہ ابتدا میں غفلت کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آدھے نشے میں اور آدھے ہوش میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے پڑا دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ان کو یہ بات بوجھل لگی کہ اللہ کا نام اس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور یہ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ نام والا کاغذ اٹھا کر اوپر کسی جگہ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے نام اونچی جگہ پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ولی کو الہام فرمایا، جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر سر کے اوپر بلند کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک بلند کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ گویا فرمایا تم نے تو اتنا اونچا کیا جتنا تم کر سکتے تھے، اور میں پروردگار تمہارا نام اتنا اونچا کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ پھر انہوں نے ایسی اولیاء والی زندگی گزاری کہ وہ وقت کے بہت بڑے شیخ بنے، ہر وقت بڑے بڑے علماء کی صحبت سے فیض پاتے رہے۔ ایسا آدمی جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت جو ہے وہ گلیوں میں وہ لڑتا پھرتا تھا اور شراب کے نشے میں جا کر کچرے کی گندی نالیوں میں بھی گر جاتا تھا، ایسا آدمی پروردگار نے اگر ان کو قبول کرنا تھا تو وہ اللہ رب العزت کے نام کا کاغذ کا ٹکڑا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے ان کو اٹھا کر عرش تک بھی بلند کر دیا اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ ایک آدمی بشر حافی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ گدھے نے راستے میں لید کر دی۔ یہ دیکھ کر گدھے کا مالک رونے لگا۔ کسی نے پوچھا، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں۔
انہوں نے گدھے والے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں؟ گدھے والے نے کہا میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ننگے پاؤں زمین پر چلتا تھا، اپنے گھر سے ننگے پاؤں نکلتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا اور مسجد سے نکل کر ننگے پاؤں گھر تک جاتا تھا، تو وہ سارا رستہ پروردگار اپنے فرشتوں کو بھی حکم کر دیا تھا کہ پاک رکھیں، اور سارے جانوروں کو بھی ہدایت ہو گئی تھی کہ کوئی جانور ان راستوں سے نہ گزرے جن راستوں سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ گزرتے ہیں، اور ان راستوں میں کبھی پیشاب یا لید بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ حکم تھا پروردگار کا ان جانوروں کو بھی، تو اس لیے جو ہے ان کو شک ہوا کہ کنارے پر جا کر پیشاب اور لید کرتے تھے جانور، جہاں سے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پیر نہ پڑیں ایسی جگہ پر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں اپنا گدھا ہی لید کرتا جا رہا ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان میں لید کر دی، تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ بندہ دنیا میں نہیں رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا گدھا بھی احتیاط کرتا تھا۔ چنانچہ جب پتہ کیا تو واقعی لوگ ان کو نہلانے کفلانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیا تھا کہ راستے میں گندگی نہ پھیلاؤ، کیونکہ میرا پیارا بندہ اس راستے سے پیدل گزرے گا، اس کے پیر کو گندگی نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ نجاست میرے مقبول بندے کے پاؤں پر لگ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے خود حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ جواب میں کہنے لگے جب میں نے سچی توبہ کی اس وقت میرے پاؤں میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ اب جس زمین کو شہنشاہ حقیقی نے فرش بنایا، اس فرش پر جوتے کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے کے ساتھ کیسے چلوں؟ ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا، جن کے لیے محبوب نے اپنی طرف آنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے سماعت فرمائیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخی تھے۔ ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی، لیکن کبھی کبھی چاہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا وصل بھی حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن محل میں سوئے ہوئے تھے، ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ وہ بڑے گھبرائے کہ میرے محل کے چھت پر کون چل رہا ہے۔ چنانچہ کمرے سے باہر نکل کر پکار کر کہا ارے کون کوئی ہے آدمی اوپر جو چھت پر چل رہا ہے؟ مجھے چھت پر چلنے کی آواز آ رہی ہے، میں تمہارا دوست ہوں۔ انہوں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آیا میں اپنا اونٹ تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ رات کے وقت میں یہ بادشاہ کے محل کی چھت پر چڑھ کر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رات کے وقت بادشاہ کے محل کے چھت پر چڑھ کر اونٹ تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو جواب آیا یہ اتنی حیران کن بات نہیں، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ناز و نعمت کی زندگی میں رہتے ہوئے تم اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو جواب آیا
یہ اتنی حیران کن بات نہیں، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ناز و نعمت کی زندگی میں رہتے ہوئے تم اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ بھائی رات کے وقت محل کے چھت پر اونٹ کو ڈھونڈنا اتنی حیران کن بات نہیں ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ تم اس ناز و نخرے کی زندگی گزار رہے ہو، محلوں کے اندر آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہو، تو اللہ کا وصل کیسے مل جائے گا؟ یہ سن کر ان کے دل پر فوراً چوٹ لگی، دل نے بتا دیا کہ مجھے واقعی اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس زمانے میں فوم کے گدے بھی نہیں ہوتے تھے اور روم فریشنر بھی نہیں ہوتے تھے، لہذا جب بادشاہوں کے بستر بنائے جاتے تھے تو عام طور پر اس کے گرد دونوں سائڈوں پر پھول رکھ دیے جاتے تھے، اسے پھولوں کی سیج کہا جاتا ہے، اور اس سے کمرہ مہک ہوتا ہے۔ ادھر کروٹ بدلتے تو ادھر پھولوں کی خوشبو، ادھر کروٹ بدلتے تو ادھر پھولوں کی خوشبو، اور وہ بستر جو ہے اس قسم کا، تکیہ بھی اس قسم کا کہ جانوروں کے ملائم پروں کو بھر کر جو ہے وہ بستر اور تکیہ وغیرہ بنایا جاتا تھا، اتنا ملائم ہوتا تھا کہ آدمی اس کے اندر گھس جاتا تھا، گویا لیٹتا تھا تو گھس جاتا تھا، ایسا ملائم بستر۔ اب اس کے اندر جو ہے بادشاہ سوتے تھے، آرام کرتے تھے، ان کا وہ طریقہ تھا زندگی گزارنے کا۔ ایک دن ان کے گھر کی خادمہ نے وہ بستر بنایا، وہ تھکی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ بستر کیسا ہے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹی اسے نیند آ گئی۔ بعض اوقات کام کر کر کے بندے کی حالت ہو چکی ہوتی ہے، بہت زیادہ تھکان ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے سرہانے پر سر پہلے رکھا ہی تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ اجتماع میں بھی پہلے 1-2 دن تو رات کو خوب جاگتے ہیں، لیکن جب تیسرا دن آتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تو حضرت صاحب ذرا مختصر تقریر کریں تاکہ ہمیں ذرا سونے کا موقع مل جائے۔ بعض سالکین تو کہتے ہیں حضرت بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ نیند آ جانے سے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی مزے کی بیماری ہے کہ 4 گھنٹے سونے کا موقع مل جائے تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں اور بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، تو اس باندی کو بھی نیند آ گئی۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں داخل ہوئے اور اس نوکرانی کو بستر پر لیٹے دیکھا تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ اس کی کیا مجال کہ بادشاہ کے بستر پر سوئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے 2-4 تھپڑ لگا دیے۔ جب تھپڑ لگائے تو وہ روئی مگر چپ جلدی ہو گئی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے اس کو مارا تو زیادہ ہے، لیکن یہ اتنا روئی نہیں، جلدی چپ ہو گئی ہے بلکہ ہنسنے لگ گئی بعد میں۔ آخر وجہ کیا ہے انہوں نے پوچھا، تو اس نے جواب دیا میں روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے تھپڑ لگایا اور مجھے درد محسوس ہوا۔ پھر پوچھا ہنسی کیوں؟ وہ کہنے لگی میں ہنسی اس بات پر کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس بستر پر چند منٹ کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، آپ تو ساری زندگی اس پر سوئے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا۔ باندی نے تو یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے چلی گئی، لیکن ان کے دل پر جو ہے ایسی خراش دے کر گئی کہ حضرت کو اب رات کو نیند بھی نہیں آئی، اپنی آخرت اور عاقبت کی بارے میں سوچتے ہوئے جو ہے لرزنے لگ گئے۔ اس سے اگلے دن تیسرا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو مکمل بدل دیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور دربار مصاحبین سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان دربار میں داخل ہوا
اور وہ چلتے چلتے سیدھا ان کے تخت کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو سیدھا چلتا آیا اور میرے تخت کے قریب پہنچ گیا، جبکہ یہاں کے آداب ہیں محل میں داخل ہونے کے، آنے کے، ملاقات کرنے کے۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں آئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں سرائے میں آیا ہوں، میں ہوٹل میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ وہ کیسے؟ یہ تو میرا محل ہے اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ نوجوان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھے؟ بادشاہ نے کہا، میرے والد۔ پھر پوچھا، ان سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا، ان کے والد۔ پھر پوچھا، ان سے پہلے کون تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کے والد۔ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، اسی کو تو سرائے کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے اور کچھ دیر قیام کر کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، جب وہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر تیسرے کی باری آتی ہے، اب آپ کی باری ہے، کچھ عرصے کے بعد کسی اور کی باری ہوگی۔ اس نے یہ کہا اور باہر نکل گیا۔ بس اس بات سے دل پر ایسی چوٹ پڑی اور فیصلہ کر لیا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے تخت و تاج چھوڑا، ایک ایسے شہر میں گئے جہاں علماء تھے، وہاں ان سے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب اولیاء میں سے بنے۔ اب دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنے کے اسباب کیسے بنا دیے، خود کیسے بنا دیے۔ جب محبوب خود کسی کو مسکرا کے دیکھے تو وہ دل ہی دل بیٹھتا ہے، دل ہی دل دے بیٹھتا ہے اور ساری زندگی کے لیے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات سالک کے حلق میں بھی اپنی شراب الست کے چند قطرے ٹپکا دیتے ہیں تو بندے کو بڑی اچھی کیفیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر ساری زندگی تو ایسی کیفیات نہیں ہوتی، گاہے گاہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی سے کہا تھا کہ اگر ساری زندگی تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے تو پھر فرشتے راستہ چھوڑ کر چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ تو اس قسم کے کیفیات ہوتے ہیں۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ چل رہا ہے جذب و سلوک کے تعلق سے، تو اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی سن کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ کا پسندیدہ برگزیدہ بندہ بننا ہے تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم کو بھی اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے کے ذرائع تلاش کرنے پڑیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں مایوس ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے، پروردگار نے ہم کو بنایا ہے، اپنے دست مبارک سے بنایا ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ انسان کو جہنم میں دھکیلنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ تو ہمارے اپنے غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے کوتاہیوں کاہلیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ تلاش کر لیتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھرا لے، ہمیں اپنی طرف مائل کر لے، ہمیں اپنی طرف کھینچ کر بلا لے، جیسا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچا تھا، جیسا جو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف کھینچا تھا، اللہ کے نیک بندوں کو اپنی طرف کھینچا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔
انہوں نے خود نہیں آیا. یہ پروردگار یہ آپ کا کرم ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اپنے بندوں کو. پروردگار ہمیں بھی مایوس نہ کرنا. اے پروردگار ہمیں بھی اپنی طرف کھینچ لینا, ہمیں بھی جو ہے اپنا مقرب بندہ بنا لینا. اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا, ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.